بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 48 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے علامات التانیث فی الاسماء۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا علامات التانیث فی الافعال، کہ افعال میں مؤنث کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح آج کے سبق میں کہ اسماء میں علامات التانیث، مؤنث کی علامات، یعنی کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ اسم مؤنث ہے۔ تو آئیے سبق سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات التانیث فی الاسماء۔ الامثلہ: تحسن خدیجۃ الطہیہ۔ تحسن یعنی اچھے سے کر سکتی ہے خدیجہ الطہیہ، کھانا پکانا، یا کوئی بھی چیز جسے ہم کہتے ہیں باورچی ہر چیز اچھے سے پکا لیتا ہے، تو تحسن بمعنی تجید، ای یطبخ طبخا جیدا، ٹھیک ہے، یعنی خدیجہ بہت اچھے سے پکا سکتی ہے، وہ ماہر ہے پکانے میں۔ ترقص الدبۃ، الدب کہتے ہیں بھالو کو، تو الدبۃ بہت سارے بھالو جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں، اور اس کو آپ بھالو کی مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں۔ ترقص الدبۃ یعنی بہت سارے بھالو ناچ رہے ہیں۔ حازت لیلی جائزۃ، حازت ای حصلت، حاصل کیا لیلی نے، جائزۃ انعام۔ اچھا، اس کے بعد ہے احبت الصغری الکبری، کہ چھوٹی نے بڑی سے محبت کی، یا چھوٹی لڑکی یا چھوٹی بچی بڑی بچی سے محبت کرتی ہے، یا اس سے اس کو محبت ہو گئی۔ نجحت المجتہدۃ، محنتی لڑکی کامیاب ہو گئی۔ رقدت الدجاجۃ، مرغی سو گئی۔ تشتری سلمی فاکہۃ، خریدتی ہے سلمی فاکہۃ پھل۔ ضلت العمیاء الطریقہ، جو اندھی عورت ہے اس نے راستہ بھٹک دیا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے راستہ کھو دیا اس نے۔ ضل گمراہ ہونا، راستے سے بھٹک جانا۔ العمیاء جیسا کہ مذکر میں ہے اعمی، رجل اعمی، نابینا، اسی طرح عمیاء مؤنث کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تطیع اسماء امہا، اسماء لڑکی جو ہے وہ اطاعت کرتی ہے امہا، اپنی ماں کی۔ تعتنی زینب بملابسہا، زینب اہتمام کرتی ہے اپنے کپڑوں کے ساتھ، یعنی کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اچھے کپڑے پہ۔ تعتنی اعتنا کرنا، اہتمام کرنا۔ رکبت سعاد عجلۃ، سعاد سوار ہوئی، عجلۃ ایک گاڑی، عجلہ گاڑی، ٹانگا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فہمت احسان درسہا، احسان سمجھ گئی درسہا، اپنے سبق کو۔ تو اگر آپ غور کریں ان تمام مثالوں میں، تو پہلی جو 4 مثالیں ہیں جس میں آپ دیکھ لیں خدیجہ، الدبہ، المجتہدہ، الدجاجہ، آپ کو ان تمام اسماء کے اخیر میں تا مدورہ، ٹھیک ہے، چھوٹی سی تا اخیر میں نظر آ رہی ہے، تو یہ علامت التانیث ہے۔ کسی بھی اسم میں اگر یہ تا آئے تو سمجھ لیں کہ یہ مؤنث ہے، اسم مؤنث، ٹھیک ہے۔ مثال فاطمۃ، اگر ہم فاطم کہیں، ہو سکتا ہے کوئی کہے فاطم کسی لڑکے کا نام ہے، لیکن فاطمہ لڑکے کا نام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 مثالیں ایسی ہیں۔ بعد کی آپ دیکھ لیں 3 مثالوں کو، جس میں لیلی، صغری، کبری اور سلمی۔ تو یہاں پر آپ کو الف مقصورہ نظر آ رہا ہے اخیر میں۔ الف مقصورہ یعنی ایسی یا جس کے نقطے تو نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کسی اسم میں آئے، سمجھ لیں کہ یہ اسم مؤنث ہے، مذکر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو باقی کے 2 مثالیں ہیں اسماء اور عمیاء، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ الف کے بعد حمزہ ہے، عمیاء، تو یہ بھی الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ سلمی الف مقصورہ، مقصورہ معنی قصر کے ساتھ، چھوٹی مد، اور عمیاء بڑی مد۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو الف ممدودہ مد طویل کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آخر میں آپ دیکھ لیں سعاد، احسان، زینب، یہاں پر نہ تا ہے زینب میں، احسان میں اور سعاد میں، نہ تا ہے اور نہ الف مقصورہ ہے اور نہ الف ممدودہ ہے، تو علامت التانیث یہاں پر کہاں سے آیا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سماعی ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی لڑکی کا نام ہے اور ظاہر لڑکی مؤنث ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے بحث سے مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث اذا تأملنا، اگر ہم غور کریں، کل فاعل فی الجمل السابقہ، ہر فعل کو پر غور کریں گزشتہ جملوں میں، رأینا ہم دیکھیں گے انہ یدل علی مؤنث، جتنے بھی فاعل ہیں وہ مؤنث پر دلالت کر رہے ہیں۔ وقد عرفنا فی الدرس السابق، گزشتہ سبق میں ہم نے جانا للفعل المؤنث، للفعل المؤنث، فعل مؤنث کے علامات کو ہم جان چکے ہیں۔ فہل توجد علامت للاسم المؤنث، تو کیا وہاں پر اسم مؤنث کی بھی علامات ہیں؟ تو ہم جان رہے ہیں۔ انظر، دیکھیے، الی الجمل الاربعہ، پہلے چار جملوں کو، الاولی، تجد، آپ دیکھیں گے یا آپ حاصل کریں گے، ان الفاعل المؤنث، کہ جو فاعل مؤنث ہے، مختوم بتاء متحرکہ، مختوم بمعنی وہ فاعل ختم ہو رہا ہے، یعنی اس فاعل کا جو آخری حرف ہے وہ تاء متحرکہ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا فاطمۃ، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ مجتہدہ، مجتہدۃ، تو مختوم یعنی فاعل مختوم ہے، ختم ہو رہا ہے تاء متحرکہ کے ساتھ۔ هذه التاء هي علامة من علامات التانیث الاسماء، تو یہ اسماء میں اس طرح کی علامات آتی ہیں جو مؤنث اسماء کی علامات میں سے ہے۔ وانظر، دیکھیے، الامثلہ، مثالوں کو، المثال الخامس، المثال السادس، المثال السابع، ٹھیک ہے، پانچویں مثال، چھٹی اور ساتویں مثال کو دیکھیے، تجد، آپ پائیں گے، ان الفاعل مختوم بألف قصیرہ، الف مقصورہ، بألف قصیرہ، سلمى، ٹھیک ہے، لیلا، تسمى الف التانیث، اس کو ہم الف تانیث کہیں گے، المقصورہ، وهذه الالف، اور یہ جو الف ہے، علامت اخرى، دوسری علامت ہے، تدل، دلالت کرتی ہے، علی ان الاسم الذي اتصلت به مؤنث، کہ جہاں کہیں بھی الف التانیث اسم پر داخل ہو یا اسم میں موجود ہو، سمجھ لیں کہ یہ مؤنث ہے۔ اتصلت به، جہاں کہیں اس کا اتصال ہوگا کسی بھی اسم میں، سمجھ لیں کہ یہ اسم مؤنث ہے اور یہ من علامات المؤنث ہے۔ وتأمل المثالین الثامن والتاسع، باقی کی جو دو مثالیں ہیں ثامن اور تاسع، ترى، آپ دیکھیں گے، ان الفاعل فیہما مختوما بألف بعدها حمزہ، ایسے الف کے ساتھ یہ والے فاعل اختتام پذیر ہیں یا ختم ہو رہے ہیں کہ اس الف کے بعد حمزہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر عمیاء، اسماء، جیسے ہم نے بتایا مثالوں میں، تو یہ والا فاعل جو ہے ختم ہو رہا ہے الف کے ساتھ، ایسا الف جس کے بعد حمزہ بھی ہے۔ وهذه الالف تسمى الف التانیث الممدودہ، اس کا نام ہے تانیث ممدودہ، الف الممدودہ، وهي من علامات التانیث ایضا، یہ بھی علامات تانیث للاسماء ہے، ٹھیک ہے۔ ولکنک، لیکن جب آپ اذا تأملت الفاعل فی الامثلة الثلاثة الأخیرہ، آخری تین مثالوں پر جب آپ غور کرتے ہیں، رأیتہ، آپ دیکھیں گے، خالیا من ایت علامہ، تو وہ خالی ہیں ہر ایک علامت سے جو علامتیں اوپر گزری۔ میں نے جیسے کہا کہ نہ وہاں پر تاء مدورہ ہے اور نہ الف مقصورہ ہے اور نہ الف ممدودہ ہے، من علامات التانیث السابقہ، گزشتہ تانیث، علامات التانیث میں سے، مع انہ یدل علی مؤنث، اس کے بعد بھی وہ دلالت کر رہی ہیں مؤنث پر۔ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ نام ہی ہیں لڑکیوں کے یا مؤنث کے، تو اس میں ہمارے لیے ضرورت نہیں کہ تا ہو، الف مقصورہ، الف ممدودہ ہو۔ القاعدہ، علامات التانیث الاسماء، مؤنث اسماء کی علامات میں ثلاث، تین ہیں، تتصل بآخر الاسماء، اور یہ جو علامات ہیں ان کا اتصال ہوتا ہے اسماء کے اخیر میں، ٹھیک ہے، یہ علامات اسم مؤنث کے اخیر میں ہمیں نظر آئیں گے، وہی تاء متحرکہ جیسے فاطمۃ، او مجتہدۃ، او الف مقصورہ جیسے سلمى، لیلا، او الف ممدودہ جیسے عمیاء، خضراء، ٹھیک ہے، عمیاء،
القاعدہ قد يكون الاسم المؤنث خالیا من علامات التانیث، کبھی کبھار اسم مؤنث علامات تانیث سے خالی ہوتا ہے بظاہر، لیکن وہ بذات خود اسم مؤنث ہوتا ہے، وہاں ہمیں علامات التانیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ التمرین الاول، پہلی تمرین، عین تعین کیجئے فی الاسماء الآتیہ، آئندہ اسماء میں المذکر والمؤنث، مذکر مؤنث کی تعین کریں، مع بیان علامت التانیث، اور جو مؤنث ہو اسم اس میں علامت بھی بیان کریں۔ ثم ضع كل اسم فی جملہ مفیدہ، پھر تمام ان اسماء کو چاہے مذکر ہو مؤنث ہو جملہ مفیدہ میں اس کو رکھیے گا، تو آپ کاپی میں اسے لکھیں گے۔ امینہ، امینہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ آپ بتائیں۔ مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تا متحرکہ ہے اخیر میں، تا متحرکہ یا تا مدورہ، اور وہ علامات التانیث میں سے ہے فی الاسماء۔ غلام، کیا اس میں کوئی ہے علامت من علامات التانیث؟ نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے۔ خضراء، اس میں کون سی علامت ہے؟ تیسری علامت ہے، الف بعدہ حمزہ، الف بعدہ حمزہ، خضراء۔ غضباء، ٹھیک ہے، غضب یغضب سے غضباء، تو اس میں کیا ہے؟ دوسری علامت ہے تانیث کی، وہ کیا ہے؟ الف مقصورہ، سلمہ و لیلہ کی طرح۔ جمیل میں نہیں ہے، سمرا میں ہے بالکل۔ مریم، اس میں تو نہ تا مدورہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ ممدودہ ہے، تو ہم کہیں گے مریم نام ہی لڑکی کا ہے، اس لیے اس میں ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور کہ یہ مؤنث ہی ہے۔ سکینہ، جی ہاں، کرسی نہیں۔ سعدا، الف مقصورہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ احباب کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، تمرین السادس، کون بنائیے جملتین، دو ایسے جملے، یکون المبتدا فیہما، کہ مبتدا ان میں سے ہو، فیہما مؤنثا مختوما بالتا، ایسے دو جملے بنائیے اور شروع میں ایسا اسم لے کے آئیں، اسم مؤنث کہ جس میں علامات التانیث ہو تائے متحرکہ۔ مثال کے طور پر میں کہوں سعیدۃ مجتہدۃ، سعیدۃ طالبۃ ذکیۃ، تو سعیدہ تا مدورہ تا متحرکہ آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد کون جملتین، دو جملے بنائیے، یکون الفاعل فیہما مؤنثا، اور ان جملوں میں فاعل مؤنث ہو، مختوما بعلامت غیر التا، تا نہ ہو، تا کے علاوہ کوئی علامت ہو، جیسے ہم نے کہا الف مقصورہ ہو، الف ممدودہ ہو، تو آپ اس کو بنا کے کاپی میں ضرور لکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔